سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے عالمگیریت کے لیے جامع سوچ کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ تمام قومیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ پاکستانی عازمین حج کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے محفوظ شہید کینال منصوبے کے لیے 12 لاکھ ایکڑ اراضی فراہم کی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور پاکستان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لاپتہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور آج ویلنگٹن میں 5ویں اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمگیریت کے لیے جامع سوچ کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے جس سے تمام اقوام خصوصاً ترقی پذیر معیشتوں کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بات آج چین میں ایشیا سالانہ کانفرنس 2025 کے لیے منعقدہ باؤ فورم کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عالمی معاشی نظام میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات پر روشنی ڈالتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمگیریت نے 1 ارب سے زائد افراد کو غربت سے نجات دلائی ہے، لیکن یہ اب بھی جنوبی ممالک کو نظر انداز کرتے ہوئے ترقی یافتہ معیشتوں کو غیر مساوی طور پر فائدہ پہنچا رہا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان عالمگیریت کے زیادہ متوازن ماڈل کا حامی ہے جو منصفانہ تجارت، پائیدار ترقی اور مساوی مالیاتی نظاموں کو فروغ دے۔ محمد اورنگزیب نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ وسیع تر علاقائی روابط، مارکیٹ تک منصفانہ رسائی اور مضبوط تر کثیر جہتی تعاون پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی اداروں میں منصفانہ تجارتی قواعد و ضوابط اور وسیع تر نمائندگی کا اجتماعی مطالبہ کرنے کے لیے ترقی پذیر اقوام کے عالمی اتحاد پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ٹیکسٹائل اور زرعی شعبوں کو ترقی یافتہ ممالک کی حفاظتی پالیسیوں اور نان ٹیرف پابندیوں کے باعث بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر اقوام کا کاربن کے عالمی اخراج میں 10% سے بھی کم حصہ ہے، تاہم وہ پھر بھی موسمیاتی تبدیلی سے آنے والی آفات کا مسلسل نشانہ بنتی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر معیشتوں میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری مالی تعاون، گرین ٹیکنالوجی کی منتقلی اور منصفانہ عالمی ماحولیاتی پالیسیوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے آج جدہ میں وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عازمین حج اور عمرہ زائرین کے لیے سہولیات کے ساتھ ساتھ روڈ ٹو مکہ منصوبے کو پاکستان کے دیگر شہروں تک توسیع دینے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سردار محمد یوسف نے سعودی وزیر سے عازمین حج کے رجسٹریشن سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر نے یقین دلایا کہ پاکستانی حجاج کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حج اور عمرہ زائرین کو سہولیات کی فراہمی سعودی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور سعودی حکومت پاکستانی حجاج کو مزید تعاون پیش کرے گی۔ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے کہا کہ حجاج کرام کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کئی نئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال پاکستان سے بڑی تعداد میں حجاج کرام سعودی عرب جاتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ سردار محمد یوسف نے عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے سعودی وزیر حج کی طرف سے پاکستانی عازمین حج کی سہولت پر خصوصی توجہ دینے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے آج کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کوئٹہ عمران حیات نے انہیں ریلوے آپریشن اور جعفر ایکسپریس پر حالیہ حملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے جعفر ایکسپریس ٹرین کی مرمت شدہ بوگیوں کا معائنہ کیا جنہیں دہشت گردی کے حملے میں نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے مختصر وقت میں ٹرین کی مرمت کرنے پر پاکستان ریلوے کے عملے کی تعریف کی۔ محفوظ شہید کینال جو کہ دریائے ستلج پر بنائی جا رہی ہے، پاکستان میں غذائی تحفظ کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سلیمان کے ہیڈ ورکس سے نکلنے والی یہ نہر
خصوصی طور پر دریائے ستلج اور پانی کی تقسیم کے معاہدے 1991 کے تحت پنجاب کے حصے کا پانی استعمال کرے گی۔ یہ ایک موسمی نہر ہے جو اضافی سیلابی پانی استعمال کرے گی۔ یہ نہر دریائے سندھ سے پانی نہیں لے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے تمام صوبوں کی نمائندگی کے ساتھ اس منصوبے کی منظوری دی ہے۔ محفوظ شہید کینال پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے جس کے لیے صوبائی حکومت نے 12 لاکھ ایکڑ اراضی فراہم کی ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان میں پانی کا جامع انتظام ضروری ہے اور گرین پاکستان اقدام کے تحت محفوظ شہید کینال صحرا میں بنجر زمین کو سیراب کرنے میں مدد دے گی۔ آبپاشی کے جدید نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ نہر 4120 کیوسک پانی فراہم کرے گی جس سے خطے سے مطابقت رکھنے والی فصلوں اور پھلوں کے نشو و نما میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی نے امریکہ میں کانگریس کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بات چیت کے دوران علاقائی اور عالمی امور کے علاوہ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور معاشی تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ معاون خصوصی نے امریکی رہنماؤں کو حکومتی پالیسیوں بالخصوص اقتصادی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص تجارت، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے شام میں اقتصادی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نامزد مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے شام میں سیاسی اور انسانی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ شام کو درپیش سیاسی، اقتصادی، سلامتی اور انسانی مسائل جامع اور مربوط رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تعمیر نو اور امداد کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے یک طرفہ پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان افراد کو ملک چھوڑنے کے لیے اس ماہ کی 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ انخلا کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لاپتہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں APHC کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے کہا بھارتی فوج اور ان کی ایجنسیاں ان گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اندرون بھارت فروخت کر دیتے ہیں۔ ادھر کشمیری میڈیا سروس نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 2016 اور 2022 کے درمیان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مبینہ طور پر 5400 سے زائد بچے لاپتہ ہوئے ہیں۔ معروف موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی آج 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1916 میں لاہور کے علاقے بھاٹی کیٹ میں پیدا ہوئے۔ عنایت حسین پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل اپنے طویل فلمی سفر کے دوران 65 فلموں کے لیے ناقابل فراموش گیتوں کی موسیقی ترتیب دی۔ ماسٹر عنایت حسین 1993 میں آج کے روز لاہور میں وفات پا گئے۔ پاکستانی ڈرامہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر حسینہ معین کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 20 نومبر 1941 میں بھارت کے شہر کانپور میں پیدا ہوئی اور آزادی کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان منتقل ہو گئی۔ حسینہ معین نے اسٹیج، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی ڈرامے لکھے اور پرفارمنگ آرٹس کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ وہ 2021 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ڈرامہ نگار حسینہ معین کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد نامور موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی برسی کے سلسلے میں ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ آج ولنگٹن میں 5 میچوں کی سیریز کے 5ویں اور آخری T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 128 رن بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 10 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ نے سیریز 4-1 سے جیت لی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات جبکہ بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور آندھی آنے اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا
بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 30، پشاور 22، کوئٹہ 18، گلگت 17، مری 14، مظفر آباد 25، جبکہ سری نگر 15، جموں 29 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔